غزوہ تبوک کے لیے جو لشکر کی تیاری ہو رہی ہے، اب ذرا اس کا منظرنامہ تھوڑا سا بیان کیجئے، اور خاص طور پہ جو روانگی کا جو معاملہ ہے اور جو سفری صحبتیں برداشت کی ہیں جس طرح سے صحابہ نے، اور پھر سورہ توبہ میں اس صورتحال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے بیان فرمایا۔ بہت شکریہ۔ معاملہ یہ ہے کہ جیسا کہ 900 کلومیٹر دور یہ غزوہ تبوک ہونے جا رہا تھا، وسائل کی شدید کمی، اور جیسا کہ علماء اکرام نے بھی بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس لشکر کی اعانت کا حکم دیا، اور صحابہ اکرام نے جیسا ایثار کیا وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ ایسے ہی ہے، گرمیوں کا موسم، پھل پکے ہوئے، اور صحابہ اکرام جو ہیں وہ اونٹوں کو ذبح کرتے اور پھر آنتوں سے اور میدے سے جو پانی کی صورت میں ملتا اس سے اپنے گلوں کو تر کرتے۔ اس کیفیت کے ساتھ انہوں نے جانثاری کی ایسی تاریخ رقم کی۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ اس دور میں ماحول اور کیا بن رہا تھا، جو آپ نے تذکرہ کیا ابتدا میں کہ 5th جنریشن وار، کہ صحابہ اکرام جانثاری کے یہ سارے واقعات، ایک طرف ایک اور طبقہ موجود ہے منافقین کا، بالکل ٹھیک ہے، اور وہاں پہ مسجد زرار کو قائم کیا گیا، بالکل ٹھیک ہے، ان ایکسس ان کا جو ہے اپنا کیسر روم کے ساتھ تھا جی۔ اور اب وہ منافقین کیا کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کے ان حوصلوں کو دیکھتے ہوئے عام مسلمانوں کے حوصلوں کو پست کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ موسم تو اس لائق نہیں ہے کہ کہیں پہ سفر کیا جائے، کہ جائے گا کہ تم جہاد کے لیے جاؤ۔ اسی طرح سے مسلمانوں کو ایثار کرنے سے روکنے لگے، جیسے حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ جب ایثار کا موقع آیا تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا، تو 2 ساخ کھجور کے لیے انہوں نے ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کی، اور جب صبح کچھ مزدوری 2 ساخ کھجوریں ملی تو 1 ساخ کھجور اپنے گھر میں دے دی اور ایک سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ تو منافقین کہنے لگے کہ بھائی یہ کیا ہے، ان کھجوروں کی ضرورت ہے اللہ کو۔ اور جب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنا نصف سامان ایثار کیا تو کہنے لگے کہ یہ تو نمود و نمائش اور ریاکاری ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا کہ اور جو مومنین کا مذاق اڑا رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا، اور دردناک عذاب دے گا۔ تو 5th جنریشن وار کے حوالے سے، آج کے حوالے سے غزوہ تبوک رہنمائی یہ کر رہا ہے کہ اپنی صفوں میں بھی ان کو دیکھا جائے کہ منافقین تمہارے معاشرے کو تباہ تو نہیں کر رہے، حضور علیہ السلام سے جو جانثاری، وفاداری اور محبت کا تعلق ہے وہ تو کہیں ختم نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے، اور مسجد درار کو بھی اسی لیے قائم کیا گیا تاکہ وہاں پر جب قیصر کا لشکر آئے تو وہاں سامان موجود ہو، ہتھیار موجود ہوں، اور وہاں پر جو مسلمان نماز پڑھنے آئے انہیں حضور علیہ السلام کے قافلے سے جدا کر دیا جائے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثاروں کی فہرست سے ان کو نکال دیا جائے۔ تو یہ سارا بھی یعنی ایک عسکری طور پہ اپنے آپ کو مضبوط کر کے لشکر کشی کے لیے مدینہ کی طرف بڑھ رہے تھے، جس کی اطلاعات انٹیلیجنس کے ذریعے سے سرکار علیہ السلام کو مل گئی، اور دوسرا یہ کہ انٹرنلی جو ہے منافقین کے ساتھ نیکسس بنا کر مسجد زرار کی بنیاد رکھی گئی تاکہ دونوں حوالوں سے جو اندرونی اور بیرونی طور پہ جو ہے مسلمانوں کو زیر کیا جائے۔ یہ بات ٹھیک۔ اب کیا وہ اس کے بعد بتائیے سورہ توبہ کا جو بیان آتا ہے؟ سورہ توبہ میں بس یہی کہ تمام منافقین کے حوالے سے بڑی طویل گفتگو کی۔ اب یہ منظر ہے اصل میں بنیادی طور پہ کہ ایک طبقہ تو ہے کہ اس سے لڑنا ہے، اس کے پاس جو پہنچا تھا وہ ابو عامر فاسق پہنچا تھا، ٹھیک ہے، راہب جو تھا۔ ابو عامر فاسق نے یہ سارا ماحول بنایا، مدینے کے جو منافقین تھے ان کو اپنے ساتھ ملایا، اور اس کی بنیاد پہ مسجد درار کی بنیاد رکھی، اور وہاں سے یہ بالکل ٹھیک ہے۔